جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، چاہے وہ جس طرح سے بھی وار کرے. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا ہے نا اس لاٹھی کو زمین پہ، اس نے سانپ بن کے سب کو نگل لیا. اب عوام سجدے میں نہیں گری ہے، اس لیے کہ عوام ہو سکتا ہے کنفیوز ہو کہ بھائی وہ بھی جادو تھا تو یہ بھی کیا ہے، یہ بڑا جادو ہو سکتا ہے. ہوا کیا ہے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا. قرآن کہہ رہے فوراً، فاتی عربی میں تعقیب کے لیے، فوراً کے لیے سارے کے سارے جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے. ڈال دیے گئے کا کیا مطلب ہے؟ اتنی جلدی انہوں نے سجدہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، جیسے غیر اختیاری نہیں ہوتا. بعض کام آپ ایسے کرتے ہیں کہ گویا آپ کر نہیں رہے، گویا آپ سے کسی نے کروایا ہے، یعنی حواس باختہ ہو جاتے ہیں آپ. تو یعنی جادوگروں کو موسیٰ اور ہارون کی نبوت پر ایسا یقین آ گیا، اتنا یقین آ گیا کہ اب انہوں نے ارادہ نہیں کیا سجدہ کرنے کا، لاشعوری طور پر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے اس رب پر جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ربی موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یہ کیوں ہے، اتنی پھرتی سے کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اتنے ماہر جادوگر تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ رسیوں کو سانپ بنتا ہوا دکھایا جا سکتا ہے، حقیقت میں بنانا کسی کے باپ کی میں بھی طاقت نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے تھے یہ حقیقت میں کیسے بن گئی، حقیقت میں تو لاٹھی کا سانپ بننا ممکن ہے ہی نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ جیسے میجک میں دیکھا ہوگا نا، دو دھڑک کر دیے اور پھر جوڑ دیا، تو وہ جو میجک دکھا رہا تھا اس کو ٹرک پتہ ہوتی ہے. لیکن آپ نے کیا کیا، فیضان صاحب کو یہاں فلائیے میں لٹا کے نا آپ نے تلوار سے ان کے دو ٹکڑے کیے اور پھر جوڑ دیا، وہ سردے میں گر جائے گا کہ نہیں گر جائے گا؟ جو میجک دکھا رہا تھا وہ کہے گا ابے تو نے تو سچی مچی کا کاٹ کے کیسے جوڑ دیا بھائی. ہم تو یہی سمجھیں گے یار یہ بھی کوئی میجک شو ہے، دوسرا بھی یہ سمجھے گا، لیکن جو میجک شو دکھاتے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا بھائی یہ حقیقت میں کاٹ کے کیسے جوڑ دیا. تو یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ جادوگروں نے کہا یہ حقیقت میں سانپ کیسے بن گئی. تو قرآن کہتا ہے اتنی اسپیڈ سے سجدہ کیا انہوں نے کہ گویا کیا نہیں ہے، ان کو کسی نے سجدے میں دھکا دے کے گرا دیا ہے. یعنی انہوں نے کہا سوچیں گے بعد میں کہ فرعون سے پرمیشن لینی ہے نہیں لینی، اس کا انجام کیا ہوگا. ہم جو آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، تو مقابلہ ہارنے کا بھی ایک اصول ہوتا ہے نا، تھوڑا تو انسان آئے بائیں شائیں کرتا ہے، تھوڑا تو انسان کہتا ہے ایکچولی یہ ہو گیا تھا تو یوں ہو گیا تھا، تو کتابوں کا بورا کیوں لے آئے، تو اسٹیبلشمنٹ نے تو کچھ تو بناتا ہے نا. اتنی بڑے آرام سے انسان اپنی ذلت قبول نہیں کرتا، یہ دنیا کا اصول ہے، گھماتا ہے باتوں کو. لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے، جادوگر کہتے ہم سوچ کے بتائیں گے، یہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، ایکچولی ہم تھوڑے کنفیوز ہو گئے تھے. فرعون سے کہتے ہم ذرا 2 دن کے بعد مشورہ کریں گے، دوبارہ مقابلہ، کچھ بھی کہہ سکتے تھے نا، کیونکہ ان کو پتا تھا فرعون چمڑی ادھیڑ دے گا. اور صرف یہ نہیں کہ فرعون نے مارنا ہے، قتل کرنا ہے، چمڑی ادھیڑ دینی ہے، جو عہدے تھے، جو دولت تھی وہ بھی ہاتھ سے جا رہی ہے. تو ایسے موقع پہ انسان تذبذب کا شکار ہوتا ہے، کہتا ہے بھائی ایمان لائیں گے چھپ کے لے آئیں گے، فرعون کو بتائیں گے نہیں، فی الحال عہدے لے لو، درمیان میں کچھ کر لیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. قرآن ان تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے انہوں نے انجام سے بے خبر ہو کر فوراً کیا کیا ہے، سردے میں گر گئے، کیونکہ ایسا یقین آ گیا کہ بھائی یہ تو سچی مچی کی اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ کام اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اور صرف سردے میں نہیں گرے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. یہاں بھی کلیئر بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہم اللہ پہ ایمان لے، گول مول بات نہیں، بالکل کلیئر بات. قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا تم میری پرمیشن کے بغیر ایمان لے آئے، بادشاہ میں ہوں، حکومت میں میں ہوں، میں نے مقابلے کے لیے تمہیں لایا، میں اس لیے تھوڑی لایا کہ تم انہی سے مل جاؤ جا کے. پھر کہنے لگے انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، جادوگروں کی طبیعت میں حق تھا، شکست مان لی انہوں نے. فرعون ڈھیٹ شکست ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، کہہ دیتا بھائی لوگوں میں ہار گیا ہوں مقابلہ، کہہ دیتا نا، نہ شکست تسلیم کرنا بھی غیرت مند لوگوں کا کام ہوتا ہے، ڈھیٹ آدمی اس کو بھی گھماتا رہتا ہے بیٹھ کے. تو انہ لکبیرکم الذی، فرعون نے کہا یہ تمہارا بڑا ہے، جادوگروں سے کہا یہ کون ہے تمہارا بڑا ہے، موسیٰ.
اور یہ نورا کشتی ہے، علمکم السحر، اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے، تم لوگوں کا پہلے سے پلان تھا۔ دیکھو جب نیگیٹو سوچتا ہے نا انسان، ہر اچھی بات کی غلط تعویل کرتا ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ فرعون نے کیا کہا ہے؟ انہ لکبیرکم الذی، اب دیکھو مقابلہ بھی جیت گیا وہ ہے بھائی، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام مقابلہ بھی جیت گئے، تو نے خود ہی کہا تھا کھلے میدان میں، بندے بھی تیری مرضی کے وہ لے آئے، وہ جادوگر بھی تو لے آیا، ٹائم بھی موسیٰ علیہ السلام کا بتایا ہوا، ورنہ تو کہہ دیتا کہ جو ہے نا کچھ بھی تعویل کی جا سکتی تھی۔ سب کچھ ہونے کے بعد اب کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے؟ اچھا اب سمجھ میں آیا گیم تھا کیا، ٹھیک ہے نا؟ گیم یہ تھا کہ موسیٰ نے ان جادوگروں کو پہلے سے جادو سکھایا اور پھر کہا کہ میں چیلنج کروں گا اور تم مقابلے میں آ کے ہار جانا اور ہمارا پلہ بھاری ہوگا، پھر ہم مصر کی حکومت آپس میں بانٹ لیں گے، فرعون جو تمہیں وزارتیں دے گا میں اس سے بڑی بڑی وزارتیں دوں گا تمہیں۔ اب سمجھ میں آئی سچویشن، بولو ہے کیا؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ ہوا ہے، ڈھیٹ پنا ہے یا نہیں ہے؟ تو کون سی دلیل تو مانے گا بھائی؟ پھر آگے کیا ہوا؟ اللہ نے اس الزام کو بھی بری کر دیا۔ یہ ایک الزام لگایا نا کہ بھئی یہ نورا کشتی ہے، تو نورا کشتی مفاد کے لیے ہوتی ہے نا، کس کے لیے ہوتی ہے؟ ذاتی مفاد کے لیے ہوتی ہے۔ نورا کشتی میں آپ کو جہاں پیسے زیادہ ملیں لوٹے کی طرح آپ وہاں لڑک جاتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ اب فرعون نے دھمکی دے دی کہ بھئی یہ تو نورا کشتی ہے، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے کھجور کے درختوں پہ سولی پہ لٹکا دوں گا، تم سب کو، جتنے سینکڑوں ہزاروں آئے نا سب کو لٹکا دوں گا، اور وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، پتہ چلے گا کس کا عذاب سخت ترین ہے۔ اب جب لٹکنے کی بات آئی ہے، کل پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا، تو اگر یہ نورا کشتی ہوتی تو فوراً جادوگر کہہ دیتے سر ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ایکچولی ہم کچھ کہنا کچھ چاہ رہے تھے، منہ سے نکل کچھ اور گیا ہے۔ منہ اصل میں اٹک جاتا ہے، انسان ہے۔ جیسے ایک آدمی نے دعا مانگتا تھا اللہ سے نا پریشانیوں میں کہ اللہ اس زندگی سے تو موت اچھی ہے، اللہ موت دے دے، موت دے دے، موت دے دے۔ ایک دن درخت کے نیچے بیٹھا ہوا، کسی کو شرارت سوجی، اوپر سے پھانسی کا پھندا بنا کے نیچے ڈالا اس نے، رسی آ رہی ہے نا، اس نے دیکھا سامنے کے رسی کا پھندا آ کے لٹک گیا، تو دعا مانگ رہا ہے اللہ موت دے دے، دیکھا پھندا لٹکا ہوا ہے، تو ایک دم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ اوپر سے آواز آئی نا، بندے نے جعلی آواز نکلی، اے میرے بندے میں نے تیری دعا سن لی ہے، ٹھیک ہے، اب میں تجھے موت دینے والا ہوں، اس پھندے میں سر ڈال، میں اوپر اٹھا لوں گا تجھے۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ یہاں تو کوئی بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا، یا اللہ یہاں تو کوئی بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو جادوگر یہ کہہ سکتے تھے نا کہ سر ہم تو ویسے ہی کہہ رہے تھے، ہم تو سردا ایسے ہی کہہ رہے تھے، وہ ایک دم دماغ پہ ایک اثر ہو گیا۔ لیکن جادوگروں کے کانفیڈنس نے بتا دیا کہ یہ نورا کشتی نہیں ہے۔ وہ کیا کانفیڈنس؟ جادوگر کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اے فرعون ہمارے پاس جو موسیٰ کے برحق ہونے کے دلائل آ چکے ہیں نا، ان کے بعد اب ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو کچھ بھی کر لے۔ تو لٹکانا تو بہت ہلکی بات کر رہا ہے، کوئی اس سے بڑی بات کر تو، یہ لٹکانا کیا ہوتا ہے؟ لگے والذی فطرنا، اور ہم اس خدا پہ تجھے ترجیح نہیں دے سکتے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ موسیٰ نے ہمیں اس خدا کی پہچان کرا دی ہے، بھلا جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، تو سلیکٹڈ حکمران اور یا تو وقتی طور پر ایک مصر کا بادشاہ بنا ہوا ہے، ہم اس خدا کو چھوڑ کے تیری پوجا شروع کر دیں، تجھے ترجیح دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ فقضی ما انت قاض، تو لٹکانے کی، قتل کرنے کی بات کرتا ہے، تو اس سے بڑھ کے کچھ کر سکتا ہے تو وہ بھی کر دے، آگ میں ڈال دے، بھوکے کتوں کے حوالے کر دے، شیر کے سامنے ڈال دے، جو کر سکتا ہے کر لے۔ اب عقل حیران ہوتی ہے، بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ جو مرضی کر سکتا ہے کر لے، کیوں بھائی؟ آگے جواب دے رہے جادوگر، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا نا، اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ سزا کیا دی جا سکتی ہے؟ جلایا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے،
اور انا آمنا بربنا، ہم جو رب پر ایمان لے آئے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو سنی بھی تھی انہوں نے، ہم جو رب پر ایمان لائے ہیں اس سے جو فائدے ملنے والے ہیں وہ تیرے فائدوں سے زیادہ. وہ کیا ہے؟ لیغفر لنا خطایانا، سب سے پہلے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. وما اکرہتنا علیہ من السحر، ہم جو پیغمبر کے مقابلے میں آئے ہیں اس جرم کو بھی وہ کیا کر دے گا؟ معاف. توبہ سے ہر جرم. یہ تو خود ہمیں ڈر ہے کہ موسیٰ نے تو دھمکی دے دی تھی عذاب آئے گا، ہمیں تو ڈر تھا عذاب نہ آ جائے. ہم ایمان لائے ہیں، اس سے وہ عذاب جو ہم پہ آنے والا تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ ٹل جائے گا. کیونکہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب کوئی کافر اسلام لاتا ہے پچھلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اور واللہ خیر و ابقا، اور اللہ جو بدلہ دے گا وہ تجھ سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے. تو جو دے گا تھوڑے دن میں ختم ہو جائیں گے. جب مائیکل جیکسن مر گیا ہم نہیں مریں گے کیا؟ مائیکل جیکسن قیامت میں ملے گا مجھے ضرور پوچھے گا کہ بھائی تو میرے پیچھے کیوں پڑ گئے تھے مولوی صاحب، مفتی صاحب، اور بھی دنیا میں بہت سارے لوگ تھے. انہ من یأتی ربہ مجرما، بس یہ میں کلام ان کا جادوگروں کا کلام ختم کر کے بیان ختم کر رہا ہوں. انہ من یأتی ربہ مجرما، اب یہاں بھی جادوگر ضمیر شان لے کر آئے. انہ فرعون، بات یہ ہے کہ ایکچولی جو ہم ایمان لائے ہیں نا اور تو مار دے پھر بھی ہم اس پر خوش ہیں. بات یہ ہے من یأتی ربہ مجرما، جو قیامت کے دن مجرم بن کے اللہ کے سامنے جائے گا، فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، جس میں نہ موت ہے اور نہ زندگی. وہ بڑا عذاب ہے. ومن یأتہ مؤمنا، اور جو ایمان لے کر آئے گا، وقد عمل الصالحات، اور نیک اعمال بھی کیے ہوں اس نے. اب ہم ایمان لائے ہیں تو ہم اچھے اعمال بھی کریں گے اگر بچ گئے. فاولئک لہم الدرجات العلی، ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں. جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. وذالک جزاء من تزکا، جو بھی برائی سے بچتا ہے اس کا اللہ نے یہی بدلہ رکھا ہے. تو ہم کفر کی برائی سے بچ رہے ہیں، اور نیک عمل کیا ہے؟ شہادت. کیونکہ ان کے تو بیچاروں کے پاس کوئی عمل کا موقع ہی نہیں ملا نا، ایک ہی عمل ہے، شہادت ہے. تو وہ شہادت کو ہم گلے لگاتے ہیں، ایمان بھی ہو گیا اور نیک عمل بھی ہو گیا. تو رب جو ہمیں دے گا وہ اس سے بہت زیادہ ہے. تو نے جو کرنا ہے کر لے، ہماری صحت پہ اثر پڑنے والا نہیں ہے. تو اللہ نے یہ الزام سے بھی بری کر دیا کہ یہ نورا کشتی ہے. لیکن فرعون کو پھر بھی عقل نہیں آئی. وہی ہے طاقت، پیسہ، دولت، تو یہ چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں. انشاءاللہ پھر باقی ہم درس کل لے کے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.